آج ہم جامع مسجد ابو حنیفہ میں موجود ہیں جو کہ اورنگی ٹاؤن میں ہیں، اور یہاں ایک پروگرام منعقد ہوا آج ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہاں کے مہمان خصوصی مولانا نور الحق صاحب ہیں جو کہ جنوبی ضلع کے ضلع امیر ہے، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس مسجد میں زیادہ تر جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ سیاسی حوالے سے ہوتے ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کوشچن ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ سیاسی جلسوں کے لیے کیوں استعمال کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک یہ سوال ہے لفظ سیاسی کا، تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے علماء وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہ بیک وقت ایک نماز کے لیے مسجد بھی تھی، اسی طریقے پر سبق کے لیے مدرسے کی حیثیت بھی تھی، اسی طریقے پر اسی وقت وہ مسجد مسلمانوں کے سربراہ کا مقام بھی تھا جسے صدر مقام کہا جاتا ہے۔ بیک وقت وہ مسجد جرنیل ہیڈ کوارٹر کی حیثیت بھی تھی، بیک وقت اسی مسجد کی حیثیت سپریم کورٹ کی بھی تھی۔ یہ ساری حیثیتیں ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ موجودہ دور میں لفظ سیاست پر بہت ظلم ہوا ہے، اس پر افسوس کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، آج کا جو پروگرام ہے یہ تو خالصتاً ختم نبوت کا پروگرام تھا، اس لیے کہ آج کی تاریخ 2020 کی 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر کے حوالے سے پورا ملک میں پروگرامات ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا لاکھوں کا اجتماع اس وقت پشاور میں جاری ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ امام المسلمین کا وہاں خطاب ہوگا۔ اسی طریقے پر دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ انتہائی افسوس ہے آئے روز کبھی عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے اور کبھی ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا، 4 میں ایک اور کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو کیا یہ ریاست مدینہ کے نام پر بننے والی حکومت، اس حکومت کو نہ شرم آتی ہے نہ خدا کا خوف ہے؟ کبھی ایک دعویٰ کرتا ہے، کبھی ایک اٹھتا ہے۔ اتنے زیادہ یہ دعوے لوگ کرتے رہیں گے، پیغمبر کے ناموس پر حملے کیا کب تک ہوتے رہیں گے، اور عقیدہ ختم نبوت پر کب تک حملے ہوتے رہیں گے؟ حضرات صحابہ اکرام تک پر کب تک اس طرح کلم کھلا جو ہے وہ تبرہ بازی اور بکواسات کیے جائیں گے؟ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے، یہ نااہل اور ناکام حکومت ہے، اور مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ بھائی اس وقت علماء کے ساتھ دیں، علماء کی تحریک کو کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ علماء کی تحریک کو ضرور کامیابی ملے گی، اس کے نتیجے میں آئندہ نہ کوئی ختم نبوت پر حملہ کر سکے گا، نہ صحابہ کرام پر کوئی بکواسات کر سکے گا۔ مولانا صاحب، ہم جب سے سن رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کا کذاب اٹھتا ہے تو اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پر ہم نکلتے ہیں، اور حال ہی میں جو حکومت ہے تو اس نے بھی بڑے دعوے کیے تھے مدینے کی ریاست کا نام لے کر، وہ حکومت میں آئے تو آخر ہوگا کیا؟ ہم کب تک یہ احتجاج کرتے رہیں گے اور کب تک ہم سڑکوں پر یہ چیختے رہیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہوگا؟ حضرت گزارش یہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جمعیت علماء اسلام ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور تحریک میں تسلسل ضروری ہے۔ جس طرح قائد محترم نے بھی بار بار فرمایا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سڑکوں پر بھی نکلتے رہیں گے، ہڑتالیں بھی کرتے رہیں گے، احتجاج بھی کرتے رہیں گے، قربانی بھی دیتے رہیں گے۔ ہمارا کام قربانی دینا، جماعت کو مضبوط کرنا، جماعت کی پالیسی پر چلنا، بالائی قیادت کے مطابق اپنے کارکنوں کو چلانا، مسلمانوں کو شامل ہونے کی بلکہ سب لوگوں کو اس میں آنے کی، یہ ہمارا کام چلتے رہنا ہے۔ ہمارا اپنا کام ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور جہاں تک یہ جعلی حکومت ریاست مدینہ کے نام پر بننے والی، اس کا نام تو یو ٹرن اور جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک حکومت کے نام پر بھی بدنما داغ اور دبا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد قائد ملت اسلامیہ تمام جماعتوں کو ملا کر ایک ایسی تحریک چلائیں گے کہ اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا،
اور ضرور بضرور اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ مولانا صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ جو کہ سیاسی آپ کے دوست سیاسی پارٹیاں جو کہ آپ کے ساتھ تھی، تو اس طرح کے حالات میں جب ختم نبوت پر کوئی اس طرح کا داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کے جو سیاسی دوست ہیں وہ کھل کر میدان میں سامنے نہیں آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو سوال ان سے کرے، اس لیے کہ ختم نبوت پر جس طرح ہمارا ایمان ہے اس طرح ان کا بھی ایمان ہے۔ یہ سوال ان سے کرنا ضروری ہے کہ تم آخر مسلمان ہو، نبی پاک کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، اس مسئلے میں تم علماء کے ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو اور اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ 1974 میں جس طرح سب تنظیموں نے جماعتوں نے مل کر یہ تحریک کو کامیاب کیا تھا، قادیانیت کو کافر قرار دیا گیا تھا، تو انشاءاللہ اس وقت تو ہم امید رکھتے ہیں کہ قائد جمعیت کی تاریخ میں سب آئیں گے۔ رہبر کمیٹی والوں نے جو اجلاس کیا، فیصلہ کیا ہے، اس میں یہ تمام نکات شامل ہوں گے اور اس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ انشاءاللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے علماء کے ساتھ تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا کی جو الفاظ تھے وہ آپ نے سنے، اور اسپیشلی طور پر جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے بذات خود میں حیات یوسفزئی اور ہماری ٹیم ایک ریکویسٹ کرتی ہے کہ سیاست آپ کریں کسی بھی مسئلوں پر، لیکن جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو برائے مہربانی جس پلیٹ فارم پر جمعیت علماء اسلام آتی ہیں تو ان کا ساتھ دے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہوں حیات یوسفزئی، کیمرامین عبدالسلام کے ساتھ، زمن ٹی وی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کہاں ہیں بھائی؟ جنت میں۔ آپ نے جواب ایسا دیا، تمام کے تمام صحابہ کہاں ہیں؟ جنت میں۔ جنت پاک مقام ہے۔ جنت کیا ہے بھائی؟ جنت ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آخرت میں بھی یا تو اللہ معاف کر کے گناہوں کو ہٹا دے گا یا جہنم میں جلا کر پاک کر کے پھر جنت میں لے جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جن کے دلوں میں کینہ بغض وغیرہ ہے اس کو بھی باہر رکھ دیا جائے گا، اس لیے کہ چیزیں ناپاک ہے۔ جنت پاک ہے، پاک میں ناپاک نہیں جا سکتا۔ پاک میں ناپاک اللہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ جنت میں۔ کہاں ہیں بھائی؟ تمام صحابہ کہاں ہیں؟ تو 5 تن پاک ہوئے کہ سب تن پاک ہوئے؟ جواب نہیں دیا۔ 5 صحابہ پاک ہے یا سب صحابہ پاک ہے؟ پیچھے والے جواب نہیں دے رہے۔ 5 صحابہ پاک ہے یا سب صحابہ پاک ہے؟ 5 صحابہ پاک ہے یا سب صحابہ پاک ہے؟ اس لیے کہ قُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے سب صحابہ جنت میں۔ سب صحابہ کہاں ہیں؟ جب سب صحابہ جنت میں ہے تو 5 صحابہ پاک ہوئے، سب صحابہ پاک ہوئے۔ لہذا یہ 2 اعلان یاد رکھے۔ اب رہ گئی تاریخ کی باتیں، تو تاریخ کی باتوں کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تاریخ کی باتوں کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے آئینہ، اگر صحابہ کو دیکھنا ہو تو آئینے 2 ہیں۔ کتنے آئینے ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ ایک قرآن ہے اور ایک قرآن حدیث کے مطابق تاریخ کا جو حصہ مطابق ہوگا اس کو قبول کریں گے، جو حصہ قرآن حدیث کے خلاف ہوگا اس کو ہم مسترد کریں گے، لکھنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لہذا ہمارے لیے صحابہ کرام کے بارے میں بنیاد وہ تاریخ نہیں، قرآن اور حدیث ہے۔ کیا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ ایمان کی بنیاد معیار ہے۔ صحابہ ایمان کے کیا ہے بھائی؟ جس کو ایمان لانا ہو ان کی طرح لاؤ پھر ایمان قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ لہذا جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے اس طرح صحابہ کرام کا دفاع بھی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے بھائی؟ صحابہ کرام کا دفاع بھی ضروری ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور یہ سب تب ہوگا جب ملک میں اسلامی نظام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام آباد میں دارالحکومت میں وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی عالم دین اگر ہوتا تو اسلام آباد میں کوئی کنجر خبیث مردود شیطانی نسل اور حرامی نسل مردود شدہ مدعی کی اولاد وہ ابو بکر صدیق کو کافر کہہ سکتا تھا؟ نہیں۔ خدا کی قسم ابو بکر جس جانور پر سواری کرتا اس جانور کے گھوڑے، اس جانور کے کھر زمین کے جس حصے پر پڑے ہیں، خدا ذوالجلال کی قسم مٹی کے ان ذروں کا مقابلہ موجودہ دور کے پورے انسانیت نہیں کر سکتی، تمام دنیا کے حملہ نہیں کر سکتے۔ جو حرم میں 24 گھنٹے سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، عبادت میں، جو بنگلور کام دارالعلوم دیوبند
دنیا کے رہنے اور تمام دنیا کے بزرگان دین جماعت اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس جانور پر سواری ابو بکر نے کی، اور ابو بکر کے سواری کے خرد مٹی کے جس حصے پر پڑے ان ذروں کا مقابلہ تو ہمارے اکابرین نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو بکر کو گالیاں دینے والے خبیث یہ تو ہمارے کتوں کے برابر بھی نہیں بنتے، یہ ہمارے علماء اور طلباء اور نمازی جو بڑے لوگ ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور امیر معاویہ اور ابو سفیان اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم، ان صحابہ پر بھونکنے والا کسی بھی بھونکنے والے کتے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اسلامی نظام ہوتا تو کوئی بھونک سکتا؟ اسلامی نظام ہوتا تو آسیہ مسیح یہاں سے رہا کرا کر اس کو باہر راتوں رات باہر بھیجا جا سکتا؟ اسلامی نظام یہاں ہوتا قادیانیوں کے لیے راستہ دیا جا سکتا؟ اگر یہاں اسلامی قانون ہوتا تو قادیانیوں کے لیے کھلی چھوٹ دی جا سکتی؟ اسلامی نظام ہوتا کراچی کے بندر روڈ پر امیر معاویہ کے پر تبرہ بازی اور بکواسات خبیث لوگ کبھی کر سکتے؟ تمام مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے اسلامی نظام کا نافذ کرنا۔ یاد رکھو جب تک سیاسی قوت مضبوط نہ ہو، کہتے ہیں 10,000 مسلمان لاہور میں ایک دن شہید ہوئے تھے، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، لیکن 10 مولوی پارلیمنٹ میں گئے ہیں، 10 مولوی جب پارلیمنٹ میں گئے، غلام غوث حضاوی جیسا شیر اسلام اور شیر بدر اور مفتی محمود جیسا فقیہ امت عظیم المرتبہ انسان قرآن حدیث کا خزانہ چلتا ہوا سمندر، اور اس کے ساتھ یہ 8-10 آدمیوں نے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھا کر مرحوم بھٹو کو دستخط پر مجبور کیا، اور اس نے آ کر کہا یہ میں دستخط اپنی موت پر کرتا ہوں۔ آج تک علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 1000 خرابیوں کے باوجود اللہ کریم نے بھٹو کو اس دستخط کی وجہ سے بخشا ہوگا۔ مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتا چلا کہ پارلیمنٹ میں علماء کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد کے ممبر و محراب میں عالم دین کوئی نہیں آئے گا تو پھر جاہل ہی آئے گا۔ جب کوئی جاہل کھڑا ہوگا، کوئی دیندار آدمی مصلی پر نہیں آئے گا، کوئی چرسی آئے گا تو نمازوں کا بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ بھائی جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین، کوئی تبلیغی ساتھی، کوئی بزرگ ممبر پر نہ آئے، کسی نشائی کو لا کر جمعے کے لیے بٹھاؤ تو جمعے کا بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ یہ تو چھوٹی امامت ہے، ملک کا نظام چلانا بڑی امامت ہے، اس کو امامت صغریٰ کہتے، چھوٹی امامت۔ اس کے لیے آپ امام کو دیکھتے ہیں، ذرا داڑھی کاٹے مجھ سے کم ہو، سارے احتجاج کریں گے اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی داڑھی کم کیوں ہے؟ اگر امام صاحب کی شلوار تہموں سے نیچے ہو، نمازی اعتراض کرے گا، آپ امام ہو، آپ کی شلوار نیچے کیوں ہے؟ ذرا سے امام صاحب میں کوئی بات ہو، محلے میں لوگ شور کریں گے، یہ تو ہمارا امام تو ایسا ہے، اس امام کو ہٹانا چاہیے اور امام کو لانا چاہیے۔ کیوں بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ بھائی نمازوں کو صحیح طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح نمازوں کو صحیح طرح پڑھنا ضروری ہے، اس